बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कुलभूषण यादव ऑर्डिनेंस, हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर वार, हसास मामलात पर सियासत आखिर कब तक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, तब्दीली के दावे, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, अवाम कितना मुतमईन। और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के नौजवान नस्ल पर असरात क्या सोशल मीडिया पर कदगन से मसाइल हल हो पाएंगे। ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और हसास मामलात पर कब तक सियासत होती रहेगी। ऑपोजिशन जो भी हो, मुकम्मल तौर पर कोई भी नैरेटिव होता है उसे सियासी नैरेटिव में तब्दील कर दिया जाता है, और ये प्रैक्टिस कब से चली आ रही है और कब तक ये प्रैक्टिस इसी तरह से चलती रहेगी। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तभी ये बात की जाती थी, अपोजिशन अपनी सियासत चमकाती थी, और अब भी इसी तरह से हसास मामलात पर अपोजिशन अपनी सियासत चमका रही है। और बात यह भी है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, अब इक्तदार में है, अपोजिशन में रहते हुए जब बात की जाती थी तब की बयानात अब गले की हड्डी बन गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खास तौर पर इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब ने कुलभूषण के हवाले से तब जिस तरह के ट्वीट किए थे वो हमारे सामने है। एक ट्वीट मैंने निकाला भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से असेंबली पर बात की, उनसे पूछा गया कि आप ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा जी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या इसी तरह से पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी? अगर इसी तरह से पॉइंट स्कोरिंग होगी तो फिर मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा? अगर इसी तरह से तमाम तर मामला चलने हैं तो फिर कैसे मुल्क में हम इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गवर्नेंस की बात होती है, अच्छी तब्दीली की बात होती है, अच्छी तब्दीली तो नहीं आ रही। अगर फ्लोर पर इस तरह की चीजें होंगी, जिस तरह से वफाकी वजीर कानून ने बड़े अच्छे तरीके से कुलभूषण के मामले पर टेक्निकलिटीज को डिस्कस किया, टेक्निकलिटीज को बताया, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से सियासत की गई और उसके बाद पॉइंट स्कोरिंग का नाम भी दे दिया गया। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या हसास मामला इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग की नजर होते रहेंगे। दूसरी तरफ नैब के खिलाफ इत्तेहादी भी बोल पड़े हैं। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट अब हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से भी आ रही है। हुकूमत के इत्तेहादी पीएमएलक्यू ने भी ये स्टेटमेंट्स अब दे दिए। एक तो इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ एपीसी का एजेंडा है क्या अपोजिशन की तमाम जमातें एक पेज पर हैं? पार्लिमानी कमेटी भी बना दी गई है नैब के कानून में तब्दीली के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, जो अपोजिशन के साथ मुशावरत करेगी। लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो तमाम तर जमातें शामिल हो रही हैं, क्या वो एक पेज पर हैं? क्या उनका एजेंडा एक है? इस पर हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। ओवरऑल सियासी तौर पर हो क्या रहा है, ये इस सेगमेंट का मौजू है। मोहसिन बेग साहब सीनियर तज्ज़ाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, हसास मामलात पर अब की बात नहीं है, अब सियासत नहीं हो रही। कुलभूषण के मामले पर भी अगर बात की जाए, इससे पहले भी होती रही है। जब यही हुकूमत ऑपोजिशन में थी तो उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करती थी। अब ये उस वक्त की हुकूमत अब ऑपोजिशन में है तो अब ये सियासत कर रही है। कब तक हसास मामलात इसी तरह से सियासत की नजर होते रहेंगे? बहुत शुक्रिया। बेसिकली इन मामलात में पार्लियामेंट में डिस्कशन ओवरऑल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे को इल्जाम ठहराना, देखिए ये गुलभूषण का मामला। बेग साहब माजरत के साथ आप कंप्लीट कीजिएगा। पॉइंट स्कोरिंग का जब कहा जाना, फिर ख्वाजा आसिफ का इस बात पर एडमिट कर लेना कि हाँ जी ये तो हम स्कोरिंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये हसास मामला इसलिए है कि हमारे रियासत के सिक्योरिटी के इदारों ने उनको अरेस्ट किया। उन्हीं बिकॉज ये नेवी के एक ऑफिसर थे, इन पे मिलिट्री कोर्ट में ही मुकदमा चला है, और इनको गुलभूषण को जो भी रायत या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको सामने रख के केस चलाया गया। और कोई शक नहीं है वो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, उन्होंने एडमिट किया। और जब उनको अरेस्ट किया था हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने, और डिस्क्लोज करने से पहले उनकी सारी वेरिफिकेशन सिक्योरिटी के इदारों ने, उनके घर का पता बम्बई में, उनकी फैमिली को सारा चेक करने के बाद फिर डिस्क्लोज किया गया। क्योंकि गुलभूषण साहब के साथ 2 और रॉ के एजेंट थे जो वहां पे ईरान में सोनार की दुकान कर रहे थे, तो उनको भी अरेस्ट करना था, लेकिन वो हाथ नहीं आए। ये ऐसा मामला है जिसमें बगाड़ पैदा नहीं करना चाहिए। और इन जैसे गुलभूषण जैसे लोगों ने रियासत को, इस मुल्क को, अवाम को, इनोसेंट लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारे बहुत से लोग इनके चक्कर में शहीद हुए हैं और इस मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। तो इसको पॉइंट स्कोरिंग की नजर मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। और इनको जो भी गुफ्तगू ये लोग हैं आपस में एक दूसरे पे इल्जाम, लेकिन इस मामले को साइड पे रखना चाहिए। ये हसास मामला है। लेकिन बेग साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार में नहीं थी, तब जब ये मामला चला था तो इमरान खान साहब ने बड़े बयानात दिए थे। एक उनका ट्वीट किया था, बीइंग टू वंडर व्हाई व्हेनेवर नवाज शरीफ इज इन ट्रबल देयर इज इंक्रीजिंग टेंशन अलोंग पाकिस्तानी बॉर्डर।
تب اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیے جاتے تھے. اب جب عمران خان صاحب خود اس طرح کی کلبھوشن کے معاملے پر بات آئی ہے تو اب اپوزیشن وہی کام کر رہی ہے. کیا ان کے اپنے دیے بیانات اب گلے کی ہڈی نہیں بن رہے؟ دیکھیے اگر اس وقت بھی بظاہر آئی ڈونٹ نو خان صاحب نے کیا سمجھ کی یہ سٹیٹمنٹ کلبھوشن کے اوپر دی، کیونکہ اس کو ہینڈل بظاہر تو گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، دے نو بیٹر. ابھی جو چوائس دی گئی مجھے بیک گراؤنڈ معلوم ہے، کلبھوشن کو جو کونسلر ایکسس دیا گیا اس میں تھوڑے سے معاملات آ رہے تھے جو کہ ہمارے آرمی چیف نے بالکل کہا کہ ان کو جو ان کی خواہش کے مطابق ہے، اگر اس میں شیشہ لگا ہوا ہے تو ہٹا دیجئے اور ان کو کمفرٹیبل کر کے ان کی ملاقات کروا دیں. کیونکہ دیکھیں کلبھوشن نے ساری چیزیں ایڈمٹ کی ہیں. آج تک کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا دنیا میں اتنا بڑا آفیسر کسی ملک میں رینڈ ہیڈڈ نہیں پکڑا جاتا. وہ اپنے آگے لوگ جو ہیں ان سے کام کرواتے ہیں، خود جا کے گراؤنڈ پہ کام نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑی چیز تھی اس کا اریسٹ ہونا. ہمارے ملک میں ہمارے موقف کو توقیت ملی کہ بلوچستان میں را انڈیا اور ہمارے ٹرائبل ایریا میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا ثبوت کلبھوشن ہے. اس کو ان چیزوں میں خراب نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت پاورفل اور امپورٹنٹ کیس ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ انڈیا ہمارے ملک میں کیا افراتفری پھیلا رہا ہے، اور اس کا ثبوت کلبھوشن ہے. اگر ہم زبانی کہتے رہے کہ بلوچستان میں یہ ہوا، ٹرائبل ایریا میں یہ ہوا، را فنڈنگ کر رہی ہے، را نہیں ہے، ہمارے جو بم بلاسٹ کروائے، یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو فائنانس کر رہے ہیں، تو وہ ہمارا ایک موقف بڑا اسٹرانگلی انٹرنیشنل لیول پہ ہوا ہے. اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. حساس معاملات کو اور اس طرح کے معاملات کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. بیگ صاحب اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اب احتساب کے عمل کی بات کرتے ہیں. احتساب پر ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ احتساب کا عمل متنازع ہو جاتا ہے. نیب کے خلاف اب اتحادی بھی بول پڑے ہیں، جبکہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو قانون سازی کے حوالے سے بات کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف جو بات کی جاتی رہی کہ جو حکومتی بینچز میں لوگ موجود ہیں ان کے خلاف اس طرح سے احتساب ہوتا نہیں ہے، منتخب حکومتوں نے نیب کی مؤثر قانون سازی کیوں نہیں کی اگر قانونی طور پر کوئی سکم ہے تو؟ دیکھیں یہ تو بالکل ہی کالا قانون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں یہ دنیا میں ایسا قانون کہیں نہیں ہے جو نیب کا ہے، اور کچھ اس میں پوائنٹ ایسے تھے لیکن اب اس کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے. اس کو بلیک میلنگ اور پریشر ٹیکسز کے طور پہ استعمال کر رہی ہے گورنمنٹ بھی اور نیب بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرانی گورنمنٹس تھیں انہوں نے اس کے لا چینج نہیں کیے تو آج وہ اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. کیونکہ اس وقت بھی جب گیلانی صاحب اس کو چینج کرنے لگے تو کسی ادارے نے ان کو کہا کہ ابھی چینج نہ کریں. زرداری صاحب کو انفلوئنس کیا گیا. گیلانی صاحب اس کو ہر صورت ٹیبل کرنا چاہتے تھے قومی اسمبلی میں، وہاں سے یہ مؤخر ہو گیا. پھر آگئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، جب وہ چینج کرنے لگے خواجہ آصف اور پرویز رشید صاحب اور کچھ اس قسم کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو چوروں کا فائدہ ہو جائے گا، پیپلز پارٹی بچ جائے گی، یہ ہوگا. اب خود پھنسے ہوئے. آج اگر پی ٹی آئی بھی اس کو چینج نہیں کرتی تو کل کا انتظار کر لیجئے، اب پی ٹی آئی بھی اس کا مزہ چکھ لے گی. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں بند ہونا چاہیے. اس میں خود اتنی کرپشن ہے. آپ اگر ان کے اثاثے چیک کروا لیں نیب والوں کے، ان کے بے نامی اکاؤنٹس چیک کروا لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. جس حساب سے یہ برائبز لیتے ہیں، پولیس والا تو 1000 میں یا لاکھ میں برائب لیتا ہے، یہ کروڑوں میں لیتے ہیں. بیگ صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کا وزن آپ کے کندھوں پر ہی ہوگا. نیب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، نیب پر جب بھی بات کی جاتی ہے، نیب کے کردار کو مضبوط کرنے کی بات کی جاتی ہے، ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ حکومت کے پاس نیب کے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے آپشنز ہیں کیا، اور نیب کے جانبدار کردار کا تاثر کیوں قائم ہوا ہے پھر؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اگر پولیٹیکل لوگوں کو صرف اوپوننٹس جو ہیں ان کو ہی اریسٹ نہیں کرنا، آپ موجودہ گورنمنٹ کے بھی کیسز ہیں، موجودہ گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کے بھی کیسز ہیں. آپ بی آر ٹی کا کیس ہے، پنجاب میں کیسز ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو اپوزیشن پیٹ رہی ہے، معلم جبہ اور یہ سب کچھ، آپ اور نیب کے چیئرمین صاحب کا خود بیان آپ ریکارڈ پہ ہیں، انہوں نے کہا اگر میں گورنمنٹ کے 3-4 لوگ اٹھا لوں تو گورنمنٹ گر جائے گی. مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انسٹرکشنز آتی ہیں کس کو پکڑنا ہے کس کو چھوڑنا ہے. اور نیب کے چیئرمین صاحب کا بھی کردار آپ کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے. اب بلاول بھٹو صاحب نے جو سپیچ کی پارلیمان میں پرسوں، اس میں کوئی شک ہے، اس میں کوئی جھوٹ ہے؟
مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس ادارے کی اگر اصلاحات نہیں کرنی، اس میں لا چینج نہیں کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ نہ تو بزنس مینوں کو چلنے دے گا، نہ پالیٹکس کو چلنے دے گا. بہت ساری نفرتیں پیدا ہو گئیں پالیٹیشنز کے درمیان. بزنس کمیونٹی کو اس طریقے سے رگڑا کہ سارا پاکستان کا بزنس بیٹھ گیا. بزنس کمیونٹی کو دیکھیں، پولیٹیشین پکڑا جاتا ہے، اس کی پولیٹیکل پارٹی آواز اٹھاتی ہے. جب بزنس مین بیچارہ پھنستا ہے، وہ اپنی ریپوٹیشن اور اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے برائب بھی دیتا ہے اور پلی بار گیننگ بھی کرتا ہے، اور اس کی آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آیا تو اگر یہ ادارہ بنایا گیا تو ہم نے کرپشن روکنے کے لیے. آپ مجھے بتائیے ارسلان صاحب، پاکستان میں کرپشن ختم ہو گئی؟ یہ ادارے نے ساری کرپشن پاکستان میں ختم کر دی ہے. اس کے لا کے تحت تو آپ نے 120 ڈیز میں ہر صورت ریفرنس فائل کرنا ہے. 4 سال سے لوگ جیل میں پڑے ہیں، ریفرنس فائل نہیں ہوتا. 20 سال سے لوگوں کے کیس چلنے، فائنل نہیں ہوتے. تو پھر اس لا کا کیا فائدہ؟ اس ادارے کا مجھے بتا دیجئے مقصد کیا ہے؟ یہ نیگیٹیوٹی جنریٹ کر رہا ہے. تو پھر کیا جو بڑی سیاسی قوتیں نیب کے خاتمے کا مطالبہ کر رہی ہیں، پھر وہ مطالبہ جائز ہے؟ بالکل. آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیجئے، کوئی کام کر رہا ہے اس وقت بیوروکریٹس؟ کیونکہ وہ سمجھ جو ان کے سواب دیتی اختیارات ہیں، اس پہ بھی ان کو بلا لیتے ہیں. مقصد یہ کہ اگر بیوروکریٹ ڈیسیژن نہیں کرے گا تو گورنمنٹ فنکشن کیسے کرے گی؟ یہ ریاست چلے گی کیسے؟ آپ ہر چیز پہ بلا لیتے ہیں کہ آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا. بیانڈ مینز لیونگ، بیانڈ مین لیونگ ان کی چیک کر لیں. اگر پروف کر دیں نیب والے کہ ان کے پاس یہ گھر اور یہ پیسے اور یہ گاڑیاں کیسے آئی ہیں، تو جو جرم آپ کہیں گے میں سزا بھگت لوں گا. مقصد یہ کہ کیسے آپ ریاست چلا رہے ہیں. نیب کے ذریعے ریاست چلے گی جن کا اپنا کریکٹر ساری دنیا کے سامنے ہے؟ ایسے تو نہیں چل سکتی. ملک ایسے نہیں چل. بیگ صاحب، میرے پاس 3 سے 4 منٹ ہیں اس سیگمنٹ کے. اپوزیشن کے حوالے سے تھوڑا بات کر لیتے ہیں. اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، آپ کے مطابق اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا ایک ہی اہداف ہیں، تمام پارٹیاں ایک پیج پر ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ والے یا شہباز شریف صاحب پرٹیکولر، وہ شاید بیک ڈور چینلز پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ اے پی سی میں اس وقت فعال ہونا نہیں چاہ رہے. لیکن ان کی پارٹی کا، ان کے ممبران کا خاصا پریشر ہے کہ ہم اے پی سی میں جائیں اور عید کے فوراً بعد ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اے پی سی ہوتی ہے اور پارلیمنٹ سے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو لوگ ہیں اپوزیشن کے وہ اکٹھے ہو جائیں تو گورنمنٹ کو شاید یہ ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار ہیں. اگر اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہو جائیں، ایک ایجنڈا ہو ان کا، تو یہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور 700 دن مکمل ہو چکے ہیں، 2 سال مکمل ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں. 2 سال میں کیا کارکردگی ہے، اس کا جائزہ لیں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے نیوز آر.